السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھی۔ وہ ننھی بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی میں آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ جمیل الرحمن قادری خلیفہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ وہ نبی جو دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی امت کو یاد کرے، پوری امت کا یہ حق ہے کہ جس دن حضور آئے حضور نے ہمیں یاد کیا، تو جس دن حضور آئے تو امت کو چاہیے کہ ہر سال جب وہ دن آئے تو امت بھی اپنے آقا کو یاد کرے۔ یہی وجہ ہے ہم میلاد مناتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لائے، کیا دیکھا کہ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، ما جلسناکم، تمہیں اس جگہ کس چیز نے بٹھایا؟ یعنی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کس واسطے؟ تمہارا مقصد کیا ہے یہاں جمع ہونے کا؟
تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، آپ کے ذریعے ہماری ہدایت فرمائی، اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا، اسی احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ مجلس جمع کر کے بیٹھے۔ آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان فرمایا، اس لیے اس مجلس میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اوپر اپنا آخری نبی نازل فرمایا۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر دربار رسالت حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جب ہمارے درمیان اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، ہماری مدد فرمائی اپنے ہاتھوں کے ذریعے، دستے قدرت کے ذریعے، اور ہماری مدد فرمائی احمد مصطفیٰ کو بھیج کر کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کی خوشی میں ہم اللہ کے احسان کو مان رہے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کا، شکر کر رہے ہیں رب کا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا، کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا کہ قسم اٹھاؤ، قسم کھاؤ کہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے قسم اس لیے نہیں کی، قسم اس لیے نہیں کھلوائی کہ صحابہ کی بات پر شک تھا، بلکہ یہ قسم تعجب کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آج فلاں پیر صاحب ہمارے یہاں آ رہے ہیں، کہا سچی؟ ہاں سچی، اللہ کی قسم فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی قسم اپنے تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے اور سامنے والے کے تعجب کو دور کرنے کے لیے بھی کھلوائی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہم سے قسم لی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں میں حجرے میں تشریف فرما تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کو بھیج کر کے اپنے محبوب کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ محبوب آپ کے صحابہ جو ذکر کر رہے ہیں، آپ کی آمد کا تذکرہ اور خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ کو بھی ناز ہے کہ اللہ کے محبوب کے امتی اس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے تذکرے کرنا، چاہے میلاد کے بہانے کریں، چاہے فاتحہ کے بہانے کریں، چاہے خوشی کے بہانے کریں، جو ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بھی ناز فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب بیان نہیں کی جاتی اس حدیث کو، فرقہ باطلہ کی جانب سے بیان نہیں کیا جاتا، اعتراض ضرور کیے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جب مسلم میں یہ حدیث ہے تو کوئی سناتا کیوں نہیں؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ مسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے جب آنکھیں بھی مسلم ہونی چاہیے، دل بھی مسلم ہونا چاہیے، تب یہ حدیثیں نظر آتی ہیں، ورنہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جو آنکھ والا ہوتا ہے اسے نظر آتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم عاشقان مصطفیٰ کو اپنے آقا سے محبت کا بہانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے روزہ رکھا، پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا الیوم ولدت، آج کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ روزہ رکھ کے حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مقصد یہ نہیں ہے
کہ حضور تمہیں یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم بھی روزہ رکھ لو، عید میلاد ہو جائے گا۔ مقصد ہے خوشی منانا۔ زمانے کے اعتبار سے زاویے بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہوتا ہے جو شروعات میں ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں۔ آج لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اہل سنت و جماعت کے بھی، دیابنا کے بھی، فرقہ باطلہ کے بھی، ان لوگوں کے جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بھی مدرسے چلتے ہیں، دارالعلوم چلتے ہیں، ادارے چلتے ہیں، یونیورسٹیز چلتی ہیں، اور یہ سب دین کے نام پر ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ زمانہ رسول کے اندر بھی کسی نے یونیورسٹی قائم کی ہو، کوئی مدرسہ قائم کیا ہو۔ بلکہ میں جس محراب میں کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہوں، زمانہ رسول کی ایک بھی مسجد میں کوئی محراب نہیں تھا۔ یہ بعد کی ایجاد ہے، بعد کی ایجاد کی گئی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ محراب بنانا حرام ہو گیا؟ نہیں، محراب اور ممبر جو ہیں یہ رسول قائل، یہ اللہ کے گھر کی شان ہوتے ہیں، ان سے پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے ممبر ہے، اللہ کے گھر کی شان ہے۔ تو بعض وہ چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زمانہ رسول میں نہیں تھی، اب موجود ہیں، لیکن اس کی حلت و حرمت کب پتہ چلے گی؟ کہ جب ہمارا کوئی آج کا عمل شریعت سے ٹکراتا ہو، شریعت کی پاسداری میں خلل پیدا کرتا ہو، تو اس کو ناجائز کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جلوس میلاد میں شرکت کرے اور گانے باجے بجائے، گانے باجے کو اللہ کے رسول نے حرام کہا، اس کا یہ عمل حرام، یہ ناجائز و حرام۔ بدنگاہی کرے، یہ عمل حرام۔ لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی میلاد میں شرکت کرتا ہے، یعنی گلیوں میں چلتے ہوئے حضور کے نام کا ذکر بھی کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، یا نعت شریف پڑھتا ہے، یا درود پاک پڑھتا ہے، تو نہ تو چلنا حرام ہے، نہ نعت پڑھنا ناجائز ہے، نہ درود پڑھنا ناجائز ہے۔ جب یہ سارے کام جائز ہیں اور ان کو مل کر ایک ساتھ کہہ کر اس کا نام جلوس دے دیا جائے تو یہ حرام و ناجائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو اچھا طریقہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے پر آج میلاد کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اس کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا، اپنی کنیز کو، اپنی باندی کو، سویبہ کو شہادت کی انگلی سے آزاد کیا۔ کس خوشی میں؟ حضور پیدا ہوئے اس لیے نہیں، نبی پیدا ہوئے اس لیے نہیں، مرحوم بھائی کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، خود کا بھتیجا پیدا ہوا، اس خوشی میں اس نے کنیز کو آزاد کر دیا، تو اللہ نے جہنم میں بھی ابو لہب کو شہادت کی انگلی سے سیراب کر دیا۔ ابو لہب کو شہادت کی انگلی سے سیراب کیا جاتا۔ دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں ان میں سخت ترین کافروں میں سے سب سے بڑا کافر، جس کو قرآن نے نام لے کر کے یاد کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور برباد ہو گئے وہ ابو لہب۔ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں جب کنیز کو آزاد کیا، جب اس کو سیراب کیا جا سکتا ہے تو ہم تو حضور کو نبی آخر الزماں مان کر ان کا میلاد مناتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ میلاد منانے کا ہمیں انعام عطا نہیں فرمائے گا؟ یہاں بھی انعام عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ حشر میں بھی انعام عطا فرمائے گا کہ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، وہاں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اس لیے میلاد منانا یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے، اللہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اللہ نے ہمارا نصیبہ جگایا ہے۔ ورنہ آج جو اعتراض کرنے والے ہیں میلاد پاک کا، میں یہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ممبر کے اوپر ان کا نام لے کر ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ بہت ساری خرافات ایسی ہیں جن پر اعتراض ہوتا ہے۔ آج سعودی گورنمنٹ میلاد منانے پر پابندی کرتی ہے، لیکن ان کا اپنا سعودی ڈے جب آتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، سرکاری طور پر اتنا شاندار جشن منایا جاتا ہے کہ پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے کہ آج ہمارا سعودی ڈے ہے۔ نبی کے میلاد پر جو خوشی منانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، وہ اپنے ملک کا جب مخصوص دن آتا ہے تو اس دن خوشی مناتے ہیں۔
تو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں، کتھنی اور کرنی میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ اب کوئی اگر جہالت میں آ کر کے کبھی ناچ لیتا ہے، کبھی گانے بجا دیتا ہے، کبھی ڈی جے بجا دیتا ہے، تو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو آپ دیکھیں جب میلاد کا بیان ہوتا ہے ہماری مسجدوں سے، ہمارے جلسوں سے، ہمارے اسٹیجوں سے جب میلاد کا بیان ہوتا ہے تو نوجوانوں کو خصوصی تاکید کی جاتی ہے کہ میلاد ایسے مناؤ کہ آسانیاں پیدا کرو، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ بلکہ ہر سال الحمدللہ اپنے گاؤں، اپنی بستی میں آپ دیکھیں، ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، علماء کی بالخصوص پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات کو دیر تک آپ بڑے بڑے اسپیکروں میں تیز آواز کے ساتھ میں نعتیں نہ بجائیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول آسانی پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، حضور کے نام پر تنگیاں پیدا نہ کرو، حضور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے آئے، حضور کے نام پر تم لوگوں کو تکلیفیں مت دو، یہ رسول کونین کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، حضور کا فرمان ہے اور ہم تاکید کرتے ہیں، اور کسی حد تک ہم نے کنٹرول بھی کر کے رکھا ہے نوجوانوں پر، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان نوجوانوں کا جو ہماری بات مانتے ہیں دل و جان سے، اور پورے طور پر یہ جب انہیں کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مناسب لگتا ہے تو ہم اجازت دے دیتے ہیں، اور جب مناسب نہیں لگتا تو ہم انہیں منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، اور یہ ہماری بات مانتے ہیں۔ ورنہ آپ شہروں میں چلے جاؤ، شہروں میں جا کر کے آپ دیکھو جو نوجوان اپنے علماء کی بات نہیں مانتے ہیں تو وہاں عید میلاد کے نام پر خرافات ہوتی ہیں، ان کی اپنی تو آخرت خراب ہوتی ہے، اہل سنت و جماعت کے اوپر بھی اعتراضات کے تیر چلتے ہیں کہ دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں، دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں جتنے بھی یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑا سکون کے ماحول میں رہ کر کے جائز طریقے پر عید میلاد منائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، گلی کی کوچوں میں گھوم کر کے شور شرابہ کر کے ادھر ادھر جا کر کے بلند آواز سے اسپیکر وغیرہ تیز کر کے جیپوں کے اوپر سوار ہو کر کے مستیاں کرنا، یہ عید میلاد النبی منانا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کو تسکین دینا ہے۔ اگر حضور کا میلاد منانا ہے محفل میلاد میں شرکت کیجیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جیسا ماحول ہے، میں جہاں عید میلاد کے موقع پر بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں، جہاں بھی وہاں میں اس بات کا ضرور تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کی بستیوں میں جلسہ ہوتا ہے، آپ کی بستیوں میں میلادیں ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، لیکن جیسا ماحول ہمارے یہاں ویسا شاید آپ کے یہاں نہیں، کہ ہمارے لوگ صبح 4 بجے اٹھ کر کے محفل میلاد کرتے ہیں، کیونکہ یہی وقت ہے اصل میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں پوری دنیا سوئی رہتی ہے، رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ میلاد منانے کا جو طریقہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ڈی جے باجے سے آپ کا جلوس پاک ہے، آپ کی بستی میں نوجوان شور شرابہ نہیں، اکا دکا کو میں نہیں کہہ سکتا، جو لوگ نہیں مانتے اب ہاتھ پکڑ کر کے روکنا ہمارا کام بھی نہیں ہے، ہم زبان سے سمجھا دیتے اتنا کافی ہے، جو سنجیدہ ہوتے وہ مان لیتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہاتھ پکڑ کر کے منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو نوجوان جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر بار میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، اس بار میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ہماری بات مانتے ہیں اور جلوس عید میلاد النبی کو ادب کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی پرسوں انشاءاللہ ہم ادب و احترام کے ساتھ میں جلوس بھی نکالیں گے، رات میں میلاد مصطفیٰ کا پروگرام بھی ہوگا صبح 4 بجے، اس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے اور جلوس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا میلاد جو مناتے ہیں اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ اگر ابو لہب کو انعام مل سکتا ہے تو پھر ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں۔ کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ جمعہ کی پاک مجلس ہے، وقت پر جماعت قائم کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ میں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا میں نے پچھلی بار بھی واقعہ سنایا تھا کہ ہر سال عید میلاد مناتے تھے،
اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک سال تنگی اتنی زیادہ تھی کہ کچھ کھانا پکانے کی طاقت نہیں تھی، تو چنے کے اوپر فاتحہ آپ نے لگوائی اور چنے پر فاتحہ لگا کر وہی چنے تقسیم کر دیے۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضور کے سامنے طرح طرح کی قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی طرف سے تحفہ کیے ہوئے وہ چنے جو فاتحہ لگا کر کے پیش کیے گئے تھے، ان چنوں پر شفقت فرما رہے ہیں، ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا خوش دلی کے ساتھ میں اپنی حیثیت کے مطابق جیسے بھی ہم عید میلاد النبی منا لیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے ہیں۔ وہاں کمیت و کیفیت، وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ وہاں معیار دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے عالی شان پیمانے پر جشن عید میلاد النبی منایا، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ میں منایا ہے، کس نیت کے ساتھ میں منایا ہے۔ جب دل کی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے اندر اگر خلوص ہوتا ہے، آپ چھوٹے پیمانے پر گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر 2 اشعار نعت پاک کے پڑھ لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کرم فرما دیں گے، اس پر بھی کرم فرما دیں گے کہ یہاں نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ رب کریم خوش دلی کے ساتھ عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔